بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جادو کا جو سب سے بڑا وار ہے وہ انسان کی جسم کو مرض کے اندر مبتلا کر دینا، اور اکثر لوگ جو ہے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جادو اندر اندر سے انسان کو کاٹ کرتا رہتا ہے، جسم کو محفوظ کرتا ہے، بیماریاں بناتا ہے، اور انسان جو ہے اذیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ادویت لے کر بھی فائدہ نہیں ہوتا، یا ٹیسٹ کروائیں تو وہ اکثر صاف آتے ہیں، اور جسم کے خاص اعضاء جیسے معدہ ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، دل ہے، گردے ہیں، یہ جکڑے جاتے ہیں۔ اب جادو کا جو توڑ ہے وہ اللہ رب العزت کے کلام سے سب سے بہترین کہ انسان کلام الہی کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ قرآن حکیم سے کوئی بھی آیت لے لے تو انسان کو جادو کا توڑ کر سکتی ہیں۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ نہیں کہ آپ فلاں آیت مقتبس کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو جادو کے توڑ کے لیے خود استعمال کیا، اور امت کو گویا کہ ایک ترغیب مل گئی کہ قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر جادو کا توڑ پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ ہے جو اللہ رب العزت نے 29ویں پارے کے اندر سورہ ملک جو سورۃ التبارک الذی ہے، اس کی 29 نمبر آیت کو جادو کے توڑ کا سب سے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر جادو جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے جو ہے باز آ جائیں، وہ شکنجے میں آ جائیں، وہ ہم سے رک جائیں۔ جادو کرنا یا جو ہمارے پر جنات بھیج رہے ہیں، اب جادو کے ذریعے جنات بھیجے جاتے ہیں، اور جادو جو ہے وہ بعض اوقات پڑھ کے کیا جاتا ہے، بعض اوقات جلا کر کیا جاتا ہے، بعض اوقات دفنا کے کوئی چیز کی جاتی ہے، یا ہوا میں اس کا معلق کیا جاتا ہے۔ اب انسان جو ہے وہ اذیت کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جادو جتنا بھی پرانا ہو جائے، جتنا بھی تکلیف دینے کا باعث بنے، آپ اس سورہ ملک کی آیت نمبر 29 جو 29ویں پارے بھی ہے اور آیت نمبر بھی 29 ہے، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہ آیت کریمہ کو آپ نے 41 بار پانی پہ دم کرنا ہے، اور وہ پانی پینا ہے، اور وہ پانی روز پئیں۔ آپ 11 دن تک آپ یہ پانی پیتے رہیں، روز دم کرتے رہیں، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے جڑ سے جادو کی بنیاد جسم سے ختم ہو جائے گی، اور جو اذیت ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی، تکلیف ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی۔ ویسے بھی تکلیف ہے اگر آپ کو شبہ ہے، شک ہے کہ جادو ہوا ہے مجھ پہ، لیکن کون کر رہا ہے؟ وہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس جملے میں اس کا تصور کریں، کیونکہ وہ گمراہ ہے جو جادو کر رہا ہے، وہ گمراہ ہے جو جادو کرا رہا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اب یہ آدمی ان کا تصور کرے گا تو یہ جو ہے ان کو خود بخود پکڑ کا باعث بنا دے گی آیت، اور وہ گرفت میں آ جائیں گے، اللہ کی گرفت میں یا مخلوق کی گرفت میں، جس طرح بھی سبھی آئیں گے وہ آ جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ اپنا حصہ بنا لے زندگی کی، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے خود لفظ رحمان کو استعمال کیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، کل میرے پیغمبر آپ فرمائیں ان سے هو الرحمن، وہ رحمان ذات ہے، تو آپ کو سب سے پہلے رحمان ذات کو پکڑنا ہوگا، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا۔ هو الرحمن آمنا بہ، وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، آمنا بہ وعلیہ توکلنا، اور ہمارا بھروسہ اسی پر ہے، مخلوق پر نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کوئی ہماری داد رسی نہیں کر سکتا اگر رحمان داد رسی نہ کرے۔ اب آپ جائیں گے، وظیفہ لیں گے، تعویذ لیں گے، عمل کروائیں گے، لیکن اگر رحمان تاثیر نہ پیدا کرے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنا ہے کہ هو الرحمن آمنا بہ، ہمارا ایمان کس پر مضبوط ہونا چاہیے؟ رحمان پر، جس کو اللہ بھی کہتے ہیں، اور صرف اس کی رحمان ہے، نام اس کا اللہ ہے۔ اب آمنا بہ، اور وہ وعلیہ توکلنا،
بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ تعویذ پہ نہیں، بندے پر نہیں، بلکہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اب جب یہ جملہ آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ جو جادو کرتا ہے وہ گمراہ ہے، جو جادو کراتا ہے وہ گمراہ ہے، جو اللہ کی غیر کے آگے جھکتا ہے وہ گمراہ ہے۔ تو پتہ چل جائے گا فَسَتَعْلَمُونَ، پس بہت جلدی، اتنی جلدی کہ آپ کو اپنی زندگی میں اور بہت جلد جو ہے وہ پکڑ میں آتا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو آپ اگر کسی کو پکڑنا لانا چاہتے ہیں جو آپ پہ جادو کر رہا ہے یا کوئی نقصان دے رہا ہے، تو آپ اس آیت کو 41 بار پڑھ کے دعا بھی کریں، پانی پر دم کر کے پیتی بھی رہا کریں، اور ویسے بھی آپ زندگی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا یہی فیض ملے گا، یہی تاثیر ملے گی۔ اور آپ کو انشاءاللہ اس آیت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کی جو وظائفی تفسیر ہے اس میں اللہ رب العزت نے جامع جملے رکھے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو پڑھیں، خود پڑھیں، مریض پہ پڑھیں اور مریض کو پلائیں، خود پئیں، انشاءاللہ ہر مرض میں شفا ہے، اور انسان کے اندر کی بیماری کو بھی ختم کرتی ہے، جو جسم کی بیماری ہے اور روح کی بیماری کو بھی ختم کرتی ہے۔ دونوں میں اس کو اللہ نے شفا قرار دیا، بس آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اور اپنا معمول بنا لیں۔ اور دعا آپ کو پھر سنا دیتا ہوں، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انشاءاللہ آپ کو تاثیر ہر چیز میں نظر آئے گی، اور آپ کو اگر شک ہو کہ کوئی بندہ کوئی چیز لا کر دے رہا ہے کہ میں کچھ ملا ہوگا میں نہ کھاؤں، یہ تو آپ اس پہ بھی 3 بار دم کر لیں، آپ وہ کھا بھی لیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا بھروسہ جو اللہ پہ ہو گیا تو ایمان پہلے توکل بعد میں، تو آپ کو دونوں صفات اس میں مل جائیں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے واٹس ایپ اور فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا، کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔